اسلام آباد کے بچوں کے لیے بہت سارے کام سر انجام دیے ترقیاتی کام کروائے. تو سر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ سرگراف میں سیاست میں آنے کا جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کی 90 نیوز جو ہے ان کا آپ لوگوں کا شکریہ آپ ادھر آئے اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عوام سے مخاطب ہو سکیں. تو اسلام آباد کی جو پولیٹکس ہے یا یہاں کے جو فلاحی کام ہے اس میں ہم نے تقریباً 2000 میں ہم نے کام شروع کیا اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ان دنوں بنی تھی, وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد پھر ہم نے پورے اسلام آباد کے اندر فلاحی کاموں کا ایک جال بچھایا. سٹارٹ میں تو ہم نے جو کام تھا وہ اپنی ایک NGO شیلٹر کے نام سے کیا, لیکن پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ جو آپ کی اپنی NGO اور اپنے ریسورسز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, جس سے آپ پورے تمام لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم اگر مل جائے تو پھر ہم اس پہ بڑے کینوس پہ بڑے کام اور زیادہ لوگوں تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو PML کیوں جوائن کی ہم نے 2002 میں, تو وہاں پہ پھر میں اسلام آباد جو کیپٹل ہے اس کا میں صدر بنا اور اس کے بعد پھر جب ان کی حکومت آئی PML کیوں کی تو پھر ہم نے وہاں اس وقت کے وزیر اعظم سے تقریباً کوئی 8.25 ارب روپے کا ہم نے ایک ترقیاتی پیکج جو ہے وہ منظور کروایا. اور اس کے بعد پھر وہ 2004 سے لے کے 2008 تک ہم اس پہ کام کرتے رہے اور اس کام کے دوران ہم نے پورے اسلام آباد کے اندر نہ صرف شہر کے اندر سڑکیں بنوائی ہیں, بڑے ایونیوز بنوائے ہیں, CDA کے پروجیکٹ کروائے ہیں, پھر رورل ایریا میں ہم نے گلیاں, نالیاں, سڑکیں, سوئی گیس, پانی کی سپلائی, ڈسپینسریاں, یہ تمام کام کیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے یہ مختلف منصوبے جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں اسلام آباد کے اندر. اس کے علاوہ پھر میں نے اپنی شیلٹر آرگنائزیشن اور PM فاؤنڈیشن کے تعاون سے پھر ہم نے اسلام آباد کے اندر 7 جو ہے نا وہ 7 دستکاری سینٹر ہم نے قائم کیے اور وہ رورل ایریا میں قائم کیے. اور ان کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ وہ ہماری بچیاں جو گاؤں دیہات میں رہتی ہیں, شہر تک نہیں پہنچ سکتی, تو ان کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم, سلائی کڑھائی, اس کے بعد ان کو بیوٹی پارلر کا کورس اور پھر جو ان کے لیے ناظرہ قرآن اس کے کورسز ہم نے شروع کیے. کئی سال تک یہ منصوبے ہمارے چلتے رہے. اس کے علاوہ ہم نے پھر جو زکوٰۃ فنڈ ہے اس سے بھی بہت سارے لوگوں کی, بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی. تو یہ ہمارا ایک ہسٹری ہے جو ہم نے اسلام آباد میں کام کیا. تو اس کے بعد پھر آج تک سارے کام کیے ہیں, ترقیاتی کام کروائے. تو سر آپ ہمیں یہ بتانا چاہیں گے کہ مزید آپ اس میں کیا ترقیاتی کام کروانا چاہیں گے؟ جی یہ جو لوکل باڈیز کا انتخاب اب ہونے جا رہا ہے, تو ہم نے کوئی جس طرح کے لوگ اچانک جب یہ انتخابی مہم شروع ہوتی ہے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر کینڈیڈیٹ بن کے ووٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم ذرا تھوڑا مختلف ہے. وہ اس لیے کہ میں تو یہ جس علاقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں اس علاقے میں تقریباً کوئی 19-20 سال سے مسلسل کام کر رہا ہوں. یہاں پہ ہم نے اس کچی آبادی میں ہم نے اس وقت جب PTI کی حکومت تھی تو انہوں نے مزید ان گلیوں میں کنکریٹ بچھا کر وہاں پہ ان کی گزرگاہوں کو بہتر کیا اور پھر پانی کی بڑی ٹینکی تعمیر کر کے یہاں پہ پانی کی سپلائی جو بہت محدود تھی اس کو زیادہ گھروں تک پہنچایا. تو یہ کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی دستکاری سینٹر ہمارا چل رہا تھا, بہت سالوں سے وہ چلا ہے. اور مزید یہ کہ اس علاقے میں جو بیوہ ہماری عورتیں ہیں یا ہماری بچیاں ہیں ان یا یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی مسلسل 18-19 سال سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں. پھر پانی کی یہ جو PTI نے یا ان کی حکومت نے فنڈ دیے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے ہینڈ پمپس بھی یہاں بہت سارے لگوائے ہیں, وہ بھی پرائیویٹ اپنے ریسورسز سے کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ غریب لوگ اور یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں جب ان کی آپ مدد کرتے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, ان کی آپ امداد, مالی امداد کرتے ہیں, اخلاقی امداد کرتے ہیں, ان کے تھانے کچہری میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, تو وہ لوگ آپ کو بھولتے نہیں ہیں. اور میں بھی ان کو نہیں بھولا. تو میں نے بھی اس لیے, حالانکہ میں شہر سے الیکشن لڑ سکتا تھا, میں پھر بھی اس علاقے کو اس لیے منتخب کیا کہ چونکہ میں یہاں کام کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کام کیا اور آگے بھی ان کے لیے اس سے زیادہ کر سکوں اور ان کو مزید مشکلات سے نکال سکوں. اس لیے میں نے یہ UC منتخب کی ہے اور انشاءاللہ یہاں سے میں الیکشن جی سر. تو
आप क्या समझते हैं कि आने वाले म्यार पे इस्लामाबाद के लिए क्या तरक्याती काम करवानी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरत है ना, जो गाँव देहात में, वो सबसे बड़ा पीने का साफ पानी है, पहली बात है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है। अगर बड़ा सीवरेज का निज़ाम नहीं है तो ये जो गांव रूरल एरिया है या कच्ची बालियाँ हैं, यहाँ पे निकासी आप जो खुले नाले हैं जिसमें बदबू भी आती है, बच्चे भी गिर सकते हैं, तो वो एक पक्की नालियाँ होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ एक गांव से दूसरे गांव तक जो रास्ते हैं या जो एक गांव के अंदर गलियाँ हैं, वो बहुत सारे इलाकों में अभी भी पुख्ता नहीं है। उनकी पुख्तगी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आराम से वहाँ से गुजर सकें और अपनी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कपड़े बचा सकें, तो वो ज़रूरत है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर ये है कि इन इलाकों में अभी तक आप यकीन करें कि ये कैपिटल है और इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का चेहरा है, लेकिन यहाँ पे इन आबादियों में, दी आबादियों में अभी तक लोगों के पास बिजली नहीं है। तो उनको ये बुनियादी हक बिजली का उनको देना ज़रूरी है, उस पर काम करना है। और आखिरी जो एक और मेजर काम है, जो कि अभी तो हमारे पास गैस की सप्लाई ही कम है, तो हम ये चाहते हैं कि जो शहर के बिल्कुल साथ साथ आबादी है वहाँ पे गैस ज़रूर मुहैया की जाए। बाकी जो दूर गांव देहात है उनमें अगर बाद में भी हम दे दें तो चले, उनके और रिसोर्सेज हैं और तरीक़ों से वो अपनी जो चूल्हा उसको जला लेते हैं, उनके पास लकड़ियाँ हैं या उनके पास और मिट्टी का तेल यूज़ कर लेते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें। इसके बाद दो और बातें रह जाती हैं, एक सेहत का और एक तालीम का। तो हमारे देही इलाकों में स्कूल है, मैट्रिक तक भी हैं, किसी इलाके में कॉलेज भी है, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इन इलाकों में। तो हमें ये चाहिए कि वो बच्चे जो या हमारी बच्चियाँ जो मुश्किल से गांव देहात से इस्लामाबाद आती हैं या जो बहुत सारे नहीं आ पाते, तो हमें थोड़ा एजुकेशन का निज़ाम देही इलाकों में बढ़ाना चाहिए। इसी तरह सेहत के लिहाज से जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद के, वो 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, बेचारे बीमारों को मुश्किल गाड़ियों में डाल के लाते हैं, कोई अपना चरपाइयों पे लाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि लाहौर जो शहर है, शहर के अंदर रश करने की बजाय हमें कोई हॉस्पिटल छोटे रूरल एरिया में बना देने चाहिए ताकि वो लोग वहीं पे चले जाएं। उनको एक्सेस भी आसान होगी, जाना भी आसान होगा, उनका ख़र्चा भी बचेगा और उनको प्रॉपर रिलीफ भी मिलेगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद के देही इलाकों में करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पीटीआई की फतह होगी और हम लोग जीतेंगे। और ये पूरा जो निज़ाम जो कि हमने आपको बताया, या हमारा एक ख्वाब है, वो हम लेके आएंगे और शहर के साथ साथ देही इलाकों में भी इसी तरह तरक्की जो है वो करेंगे और लोगों को खुशहाल करेंगे, उनकी ज़िंदगी को आरामदेह बनाएंगे। डॉक्टर साहब, जब हम लोग आ रहे थे आपकी तरफ तो वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन और बहुत से बच्चे थे जो आपके काम से बहुत मुतासिर थे। अब हम बता सकते हैं आपने उनके लिए ऐसे क्या काम हैं जो आपको इतना सराहते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं? लेकिन जैसे पहले भी मैंने शुरू में कहा था कि हमने एक तो तरक्याती काम तो किए ही है, जैसे बिजली है, पानी है, सीवरेज है, ये बुनियादी काम किया, लेकिन इसके अलावा हमने बच्चियों की तालीम के लिए भी काम किया। फिर ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ जो इस इलाके से बाहर नहीं जा सकती, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास पढ़ने के, हमने उनको इसी कच्ची आबादी में इसी इलाके में बैठा के उनको कंप्यूटर की जदीद तालीम दिलवाई, उनको दस्तकारी सेंटर के अंदर उनको सिलाई कढ़ाई सिखाई है, उनको ब्यूटी पार्लर में काम करना सिखाया। ये बच्चियों की एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि चूँकि जब ये वो पढ़ लिख जाती हैं तो फिर जहाँ पे उनकी शादी होती है या मुंतकिल होती है, वहाँ जाके अपने लिए अपने घर को भी बात करती हैं और अपनी इनकम का भी एक ज़रिया बनती है। तो ये जितनी औरतें यहाँ पे इनकी बच्चियों को हमने पढ़ाया लिखाया ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमारी इज्जत भी करती है। गरीब लोग हैं उनके घरों में राशन देते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंथली इमदाद चाहिए, उनको मंथली इमदाद देते हैं। तो ये इस तरह के जो काम है, यतीमों का जो हक है उनको वो दिलवाया जाता है। तो जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनको व्हील चेयर या इसके अलावा जो उनका मंथली खर्चा वो देते हैं। तो ये ऐसी काम है जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, हमें तौफीक दी है और हमारे दोस्तों ने हमें साथ दिया है। तो हम जो इन लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी जो ज़िंदगी है वो इनके लिए है, क्योंकि मैं अभी तक अगर मैं समझता हूँ कि मैं बेशुमार हादसात में से गुजरा हूँ,
خود کے حملہ بھی ہوا تھا پرائم منسٹر میں، اور میں شوکت عزیز کے میں اس کے ساتھ تھا، 9 بندوں کی ڈیتھ ہوئی، میں بچ گیا۔ ابھی خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا کنٹینر پہ، 14 آدمی زخمی ہوئے، میں بچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اس نے مجھ سے کام لینا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی ہے تو میں کیوں نہ یہ اس دکھی انسانیت کے لیے کام کروں۔ میں کام کرتا ہوں، اس لیے یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے دعا دیتے ہیں، میری زندگی کو لمبا کرتے ہیں، مجھے صحت دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ چاہے میں منتخب ہو جاؤں تو بڑے لیول پہ کروں گا، اگر نہیں منتخب ہوتا تو پھر میں اپنے ریسورسز سے جو ممکن ہے انشاءاللہ میں پھر بھی کرتا ہوں۔ تو سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، کیا ہم آپ کو معیار اسلام آباد دیکھ رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں یہ بات تو، یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، خواہش تو ہر آدمی کرتا ہے۔ تو میرا خواب تو یہ پچھلے 20 سال سے ہے، جب میں نے کام شروع کیا تھا، جب میں دیکھتا تھا کہ شہر کی حالت دیکھتا تھا، لوگوں کی حالت زار دیکھتا تھا، تو میرا یہ تھا کہ یہ جو سرکاری افسر ہیں، جو CBA کے چیئرمین، چیف منسٹر اور DG ایجوکیشن، یا یہ جو بڑے بڑے اداروں کے سربراہ یہاں آتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ایک شہر سے آتے ہیں دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، ایک صوبے سے آتے ہیں دوسرے صوبے چلے جاتے ہیں، تو ان کو جو ایک روٹین کام ہے کرتے ہیں۔ لیکن اگر شہر میں اس شہر کا جو مقامی ہے وہ اگر منتخب ہوتا ہے شہر کا میئر، تو پھر وہ دکھ درد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شہر کے لوگوں کی کیا ضروریات ہے، وہ لوگوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور پھر اس شہر کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے وہ جانتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ جو سرکاری افسر آ کے کام کرتے ہیں ان کو صرف اوپر پرائم منسٹر یا صدر وہ پوچھ سکتا ہے، ہم لوگ نہیں پوچھ سکتے ہیں، ہمیں اکثر ہماری رسائی نہیں ہوتی پبلک کی۔ لیکن جو میئر منتخب ہوگا اس نے اپنے 101 یونین کونسل کے چیئرمین اور کونسلر کو وہ جواب دے ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں جس بھی یونین کونسل میں جاؤں گا میری مجھ سے بات پرس ہوگی تو وہ کام کرے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ یہ میئر کا نظام نہیں آیا ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمام ان سرکاری افسروں سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی کیا ضرورت ہے، یہاں کے دیہی علاقوں کی کیا ضرورت ہے، کچی بستیوں کی کیا ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو کیسے آباد کرنا ہے اور ان کو خوشحال کیسے کرنا ہے اور اس شہر کو خوبصورت، سرسبز اور انوائرمنٹ فرینڈلی کیسے بنانا ہے مجھے پتہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے اگر موقع ملتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ چیئرمین منتخب ہونے کے بعد یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اگر پارٹی مجھے میئر کا ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ میں جیتوں گا اور اس شہر کا نقشہ بدل کے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں اس یونین کونسل میں اور بھی جہاں تک پیغام جاتا ہے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ ایک قومی آپ کی امانت ہے، آپ کا ایک قومی فریضہ ہے کہ اگر آپ نے ووٹ بنایا ہے تو اس کو استعمال کریں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، خدا را گھروں میں مت بیٹھیں، یہ مت سوچیں کہ اگر میں نہ گیا تو دوسرے لوگ ووٹ ڈال دیں گے، اس طرح بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، آپ گھروں سے نکلیں، آپ جا کے ووٹ ڈالیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں سپورٹر ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ان کا ووٹ کہاں پہ ہے، کس حلقے میں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ووٹر کو یہ بھی بتائیں کہ جو آپ کی پرچی ہے اس میں آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے اس کا جو انتخابی نشان ہے اس کے مرکز میں آپ نے مہر لگانی ہے۔ اگر آپ مہر لائن سے ادھر ادھر کر دیں گے یا دو چیزوں پہ لگائیں گے تو وہ ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں اور درست سٹیمپ لگائیں اور بلے پہ سٹیمپ لگائیں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب PTI اور ہمارا یہ انتخابی نشان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو ہم آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔